تو یہ ماسیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی غور کر لیں، یہ ماسیوں کو اپنانے والے بھی غور کر لیں کہ جب پتہ ہے کہ بے پردہ آ ہی رہی ہے تو ماسیاں کون سی بے پردہ ان شرائط پر کہاں پوری اترتی ہوں گی؟ اگر کوئی اترتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن عام طور پہ ان شرائط پر پوری نہیں اترتی، ان شرائط کا کوئی خیال نہیں کرتا فی زمانہ، بہت نازک دور ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتی شرائط، نہ نوکری رکھنے والے کو پتہ ہوتا، نہ نوکری رہنے والی کو پتہ، بس نوکری بیوہ ہے تو غربت ہے تو فلاں ہے، بھائی شرائط ہے نا، اجازت تو ہے نا، مطلقاً منع تو نہیں کیا نا، شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے کرنا ہے تو، لیکن شرائط کا کوئی اعتبار نہیں کرتا، نہ رکھنے والا نہ رہنے والی۔ جہالت و بے باکی کا دور ہے، ان 5 شرائطوں پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے۔ آج کل دفاتر یعنی آفیسز وغیرہ میں مرد و عورت معاذ اللہ اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی، بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریب ناممکن ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے۔ گھر بیٹھے بھی تو ایسے کام مل جاتے ہیں نا جو عورت کر سکتی ہے۔ نیچے بھی ایک سوال ہے، گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں جس کو ماسی بولتے ہیں؟ رکھ تو سکتے ہیں، مگر ابھی جو 5 شرائط بیان ہوئی ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کو بدنگاہیوں اور جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا سخت دشوار ہوگا، بلکہ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پردہ نشین خواتین کے اخلاق بھی تباہ کر دے گی۔ غیر عورت کے ساتھ مرد کی خفیف یعنی معمولی سے تنہائی بھی حرام ہے، اور گھر میں رہنے والے مرد کا آج کل اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لہذا گھر میں کام والی نہ رکھنے ہی میں عافیت ہے۔ پاپا ماسیوں کے حوالے سے تو اسی حالت ہے جو پتہ چلتا ہے کہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں نا، اب پھر یہ اپنے بچوں کی امی سے مخاطب نہیں ہوتے، پانی بھی ماسیوں سے مانگنا ہے، چائے بھی ماسیوں سے مانگنی ہے، کھانا بھی ماسیوں سے لینا ہے، ماسیاں ہی کھانا لگاتی ہیں، وہ ماسیوں مت پہ وہ ماسی یہ کرنا، ماسی یہ کرنا، ماسی یہ کرنا، یہ کیجیے گا، وہ باجی بہن بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ماسی سے پھر شادی بھی کر ڈالتے ہو، ایسے بھی کیس ہے، تو وہ تو پھر بچوں کی امی سر پر آتا ہے، پیچ لڑ جاتا ہے، پھر تو یوں بھی کر ڈالتے ہیں۔ چلو شادی کی ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا تو یہ کہ یہ ماسیاں کہیں میرے سے ناراض ہو جائیں گی، نہیں تو ماسی کو میں منع تو نہیں کر رہا نا، پردہ کرے، ہاں جو شرائط بیان گے اس کے ساتھ نوکری کرے، کہاں منع کرتا ہوں؟ پاپا اس کو بھی تو سمجھائے نا جو گھر کے اندر مرد ہے۔ یہ تو اب ادھر یعنی کہ اتنا ہمیں ماسی رکھنا، اچھے اچھے مذہبی رنگ کے ڈھنگ کے، جو جتنا بولو کم ہے یار، تقریباً گھروں میں آج کل جس کو تھوڑا 2 پیسے ہیں نا اس کے گھر پہ ماسی آتی ہے، برتن مانجے گی، سمجھے کپڑے دھوئے گی۔ شرائط تو آپ کو پتا ہے کہ نہ ماسی کو پتا ہوتے ہیں نہ ماسے کو پتا ہوتے، کسی کو نہیں پتا ہوتے جنرلی، جس کو پتا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پتا ہے اور عمل کرتا ہے، باقی آپ بتاؤ ماسی کس کے گھر پہ نہیں آتی آج کل یار؟ جو بھی جیسے خاص کر ہماری برادری جو ہے نا، میمن برادری، وہ بڑی نازک ہوتی ہے، وہ کام کرنے میں بڑی کام چور ہوتی ہے اکثر، تو ماسی رکھ لیتے ہیں۔ حالانکہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا عورت کا بڑا مفید ہوتا ہے۔ میں آپ کو ویسے ہی توجہ دلاؤں، آپ نے مردوں میں ہارٹ کے مریض زیادہ دیکھے ہوں گے، عورتوں میں کم دیکھے ہوں گے۔ مالداروں کی عورتوں میں دل کے امراض ملیں گے آپ کو، مالدار کی عورتوں کے ہارٹ فیل بھی ہوتے آپ سنیں گے۔ اب غریبوں کی عورتوں میں کبھی ہارٹ فیل کم سنے ہوں گے آپ نے، دل کے امراض بھی غریب کی عورتوں میں کم سنیں گے، لیکن وہ گھر کا کام کاج خود کرتی ہے، تو کام کاج کرنے سے وہ زیادہ تر بازوؤں سے کام ہوتا ہے، بازوؤں سے وہ دل کی رگوں کو ورزش ملتی رہتی ہے تو وہ بلاک نہیں ہوتی۔ باقی مالدار کام نہیں کرے گی، یا مالدار آدمی کام نہیں کرتا عام طور پہ، تو اس کی رگیں بلاک ہو جاتی ہیں، دل کی جو خون کی رگیں ہیں وینز، اس میں وہ جم جاتی ہے تو
ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، بائی پاس کا آپریشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میں نے میرا خیال 70-80 سال کے بوڑھے کا لکھا ہے، وہ میں نے دیکھا کہ وہ کھڑکیوں کو جھٹک رہا تھا، صفائی کر رہا تھا. تو میں نے اس کو پوچھا کہ بابا کبھی آپ کو کوئی کبھی دل کی تکلیف ہوئی ہے؟ تو بابا کو جلال آ گیا، کیوں دل کی تکلیف ہوگی جب کوئی دل کی تکلیف نہیں ہے. بابا آپ کب سے کام کر رہے ہو؟ تو اس نے بہت کو لمبا عرصہ بتایا، 20-30-40 سال، کہ میں تو بہت زمانے سے یہ کام کر رہا ہوں. تو وہ اس نے یہی بتایا ڈاکٹر نے کہ دیکھو اس کے ہاتھ حرکت کرتے رہتے تھے نا، تو اس لیے اس کی دل کی جو وینز تھی ان کو موومنٹ ملتی رہتی تھی، تو اس لیے وہ بلاک نہیں ہوتی تھی اور دل کا مرض نہیں ہوتا تھا اس کو، بابے کو. تو اسی طرح جو عورت کپڑے دھوتی رہے گی، برتن مانجتی رہے گی، کھانا پکاتی رہے گی، آٹا گوندتی رہے گی، روٹی بناتی رہے گی، اس کو دل کے امراض کا چانس بہت کم ہے. اور جو آرڈر چلانا جانتی ہوگی، بہو کو مزدور بنا لے گی اپنے گھر کا، اس کا ہاتھ نہیں بٹائے گی، وہ سانس خطرے میں رہتی ہے. بہو بھلے وہ جل کے کام کر رہی ہے، لیکن وہ دل کے مرض سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے اس طرح کام کر کے کہ اس کو ورزش ملتی رہتی ہے. تو اس لیے ہماری اسلامی بہنوں کو، یا کیا کہوں اسلامی ماؤں کو، وہ ساسوں کے آگے تو لفظ اسلامی لگانا مشکل ہے. تو بہرحال یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئی کہ سب مل کے کام کیا کرو، جھاڑو بھی نکالا کرو، پوچھا بھی مارا کرو، کھڑکیوں کی جھٹک کیا کرو، کبھی پنکھوں کی صفائی کیا کرو، کبھی اسٹول پہ چڑھ کے وہ ٹیوب لائٹ یا جو بتیاں ان کی صفائی کیا کرو، کام کاج کیا کرو. ماسی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا کام کاج کرے. تو انشاءاللہ آپ کے دل کے امراض، فالج کا اٹیک اور اس طرح کی بیماریوں میں انشاءاللہ جل جلالہ بہت کمی آ جائے گی. دل کے مرض کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا. میں عیسائی بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے رہیں آہستہ آہستہ، یعنی کہ یہ جو ہے نا اس طرح کی ورزشیں یہ زیادہ دشوار نہیں ہوتی. اس طرح کی کرنے سے یہ کہ دل کی رگیں کھلتی رہیں گی. یہ آپ سے فوراً نہیں ہو پائے گی، یہ ادھر آئے گا، آپ کا یوں ہو جائے گا، کرو گے نا یوں، عادت نہیں ہوتی نا، جیسے یوں. اب 12 سے شروع کریں، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھا کر کریں. کس کو آتا ہے یوں؟ تھوڑی یہ یوں ادھر رکھنا پڑے گا، تھوڑی تکلیف ہوگی شروع میں تو ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوگی، پھر ادھر رکھنا پڑے گا. وہ دل کو بچانا ہے بیماری سے، تاکہ یہ دل ہمیں زیادہ دنیا میں رہے عبادت کے قابل رکھے ہم. یہ نیت ہو کہ میں عبادت پر قوت حاصل کر رہا ہوں. اب بھی تو سب کے تقریباً یوں ہی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یہ بھی نماز کی علامت ہے. یہ لفظ ادر آپ نے تکبیر استعمال تحریمی. کیا، یہ ادر کیا ہوتا ہے؟ یہ ادر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نا وہ ادر رکھنا پڑتا ہے. ادھر کیا ہوتا ہے؟ معلق. یہ معلق سے ادھر میں زیادہ سمجھتے ہوں گے شاید. ادھر میں سمجھتے نا، ادھر رکھنا نہیں سمجھتے. اچھا، کافر ادھر کی ہے نہ ادھر.